یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب میں پہنچ چکے ہیں۔ آج ایک اہم دن ہے، اہم تقریب ہے، ماحولیات کے عالمی دن پہ مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج خطاب بھی کریں گے۔ پاکستان کے لیے آج ایک بڑا اعزاز ہے کیونکہ پاکستان کو میزبانی کا موقع مل رہا ہے۔ پاکستان کو یہ اعزاز ملا کہ پاکستان ماحولیات کا جو عالمی دن ہے اس کی میزبانی کرے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے انڈر the leadership of Prime Minister of Pakistan عمران خان the World Environment Day۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور یقینی طور پہ جہاں اس کا کریڈٹ ہماری لیڈرشپ، ہمارے چیئرمین، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ یہ جو فارسٹ، ہمارے گارڈز، فارسٹ کی ٹیم، پوری کلائمیٹ چینج منسٹری کی ٹیم، خیبر پختونخوا کی ٹیم، آپ سب کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی اس پروقار تقریب کا، جو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، مختلف ممالک میں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں آپ کھڑے ہو جائیں۔ World Environment Day 2021 being hosted by Pakistan۔ اب تلاوت قرآن حکیم اور سورہ رحمان کی کچھ ورسز یہاں پہ آپ سماعت کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ Then which of the favors of your Lord will you deny؟ سورہ رحمان۔ حضرت محمد مصطفیٰ نبی و آخر زبان صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں پروردگار عالم نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ So we'll formally start the second session of the World Environment Day 2021 being hosted by Pakistan. Assalamu alaikum and welcome to all. It's a great honor for Pakistan to host this World Environment Day for the first time in our history. Pakistan has a great story to tell to the world, that how did it become the first country in the world to meet the international bond challenge of restoring over 350,000 hectares of land into forest, and planted over 1 billion trees in the KP province, and now planting 10 billion trees across the country, 1 billion out of which has already been planted. Prime Minister Imran Khan has become a strong voice globally for this great cause of fighting climate change and making this planet a better place for generations to come. Pakistan has also passed a crucial milestone on the road to environmental protection by meeting the UN climate goals a decade before the deadline. اس پہ تالیاں ہونی چاہیے۔ So Prime Minister Imran Khan's vision of clean and green Pakistan is being implemented quite effectively, and we really need to make more and more efforts together for the green development. We would like to thank United Nations
Environment Program for giving us this opportunity to host this year's World Environment Day. Theme for this year is ecosystem restoration. The theme for this year, World Environment Day, is ecosystem restoration with focus on resetting our relationship with nature. Today, Pakistan marks the formal launch of the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021 to 2030. We will watch your video package on Pakistan's climate change, efforts of Pakistan to fight climate change. We planted 1 billion trees in 5 years. Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Idea being to counter this, the effects of global warming. But one country cannot do anything. This has to be a combined effort of the world. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ ہم پوری کوشش کریں اپنے ملک کو ہرا کرنے کے لیے. مزدور بھی ہم اس کے، دہقان بھی ہم اس کے، اللہ کی رضا سے ہیں نگہبان بھی ہم اس کے. یہ ایک اللہ کا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے. اب یہ وقت ہے کہ آپ کو جو یوتھ ہے پاکستان کی، جو ہمارا نوجوان ہے، وہ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے. ہماری حکومت آپ کے ساتھ مل کے یہ سارے پاکستان کو بالکل ایک ہرا پاکستان بنا دے گی. رنگ اس کو دیے ہم نے، رنگ اس کو دیے ہم نے، اسے ہم نے نکھارا ہے، اسے ہم نے نکھارا ہے. اچھا، تو ہمارا پھر یہ تھیم بھی ہے کہ یہ دیش ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، اس کا ہر ایک ذرہ ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے. ہم سب نے مل کے اس ملک کا خیال رکھنا ہے. اور کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے یہ بہت کام کر رہے ہیں. میں دعوت دوں گا اب اسٹیٹ منسٹر آف کلائمیٹ چینج جو کہ رورل ایریاز سے الیکٹڈ ہیں اور آپ سب کی پرزور تالیوں میں تشریف لائیں گی. محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. پلیز ویلکم the State Minister of Climate Change, زرتاج گل. شکریہ. Earth is green and beautiful, and Allah has appointed you His stewards over it, and He sees how you acquit yourself. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، زمین سرسبز اور خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی بنے نوع انسان کو اس کا نگہبان ٹھہرایا ہے، اور وہ دیکھے گا کہ تم اپنے اس ذمہ داری سے کیسے مبرہ ہوتے ہو. آنریبل پرائم منسٹر، ہمارے SCPM ملک امین اسلم صاحب، ڈگنیٹریز، میڈیا، السلام علیکم. بے شک آج ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے کہ ہم ورلڈ UN انوائرمنٹ ڈے کی 5 جون کو میزبانی کر رہے ہیں، اور اس کی اہمیت 2 وجہ سے ہے. پہلا یہ کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اس لسٹ میں شامل ہے جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. دوسرا کہ کس طریقے سے ہم پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں اور ان کی جو ایک پرسنل کمٹمنٹ ہے، ویژن ہے، جو پروگرام منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے دیے ہیں، کس طرح ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑ رہے ہیں. اگر میں شروع کروں 10 بلین ٹری سونامی سے، تو 10 بلین ٹری سونامی میں ہم 85,000 جابز دے چکے ہیں، مزید دینا چاہتے ہیں. ہائیسٹ فارسٹ کور ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ 1 ارب درخت ہم لگا چکے ہیں اور 9 ارب درخت لگانے کی ہم تیاری کر چکے ہیں. دوسرا بڑا ہمارا انیشیٹو کلین گرین پاکستان، یہ بیہیویئر چینج کی سب سے بڑی مومنٹ ہے، جس میں آپ کا پرائم منسٹر تمام لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے گلی، آپ کے محلے، آپ کے شہر آپ کے اپنے ہیں.
آپ لوگ پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ بٹائیے اور اپنے حصے کا کام کیجیے. یہ اویئرنیس کا سب سے بڑا پروگرام ہے. ہمارا تیسرا بڑا انیشیٹو ای وہیکل پالیسی، جس میں ہم نے دنیا سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں کو 2030 تک 30% یعنی بجلی کے اوپر ہم انشاءاللہ ٹرانسفر کریں گے، اور جس کے ڈیزائن آپ نے یہاں پہ باہر دیکھے ہوئے ہیں. اس سے ہماری ایمیشنز بھی کنٹرول ہوں گی. ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو ریچارج پاکستان. پاکستان میں ہر سال بارشوں کا پانی ضائع ہو جاتا ہے اور سیلاب کے خطرے پاکستان میں تباہ کاریاں لے کر جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف تھر میں اور بلوچستان میں ہمارا پانی 1200 فٹ سے نیچے چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے خشک سالی اور قحط سالی شروع ہو گئی ہے. تو لہٰذا ہم سیلاب کے پانی کو اور اپنے بارش کے پانی کو تباہ کاری کے بجائے اپنے ایسٹس کے اندر چینج کریں. اور ہمارا نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ ریچارج پاکستان میں، جس میں ہم ڈپلیشن آف واٹر کے بجائے اپنی واٹر ٹیبل کو انشاءاللہ بہتر کریں گے. ہمارا اگلا پروگرام کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر. ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے ریسورس کم ہو رہے ہیں. ہم ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں فوڈ سیکیورٹی اور فاو کے ساتھ مل کے اپنے فوڈ سیکیورٹی کے تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین پروگرام بنا رہے ہیں، جس کا PC1 اپروو ہو چکا ہے. ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو، جس کی آج تھیم بھی ہے ایکو سسٹم ریسٹوریشن. ہم نے 23 نیشنل پارک کنزرو کیے. تاریخ کے سب سے بڑی ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ نہ پوچنگ کی اجازت دیتے ہیں، نہ ہم ہنٹنگ کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ اس کو ہم اپنے ایکو ٹورزم کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پہ صرف اور صرف نالج جو ہے وہاں پہ اکانومی ہوگی. ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کے بارے میں جو بات کی کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کی 60% کی جو تعداد ہے وہ 30 سال سے کم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان آپ کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے یہ پیکج لے کر آ رہے ہیں، اس میں آپ ہمارا حصہ بٹائیے. کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان آنے والی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں. وہ ووٹ بینک کا نہیں سوچتے ہیں، وہ فیتے کاٹنے کا نہیں سوچتے ہیں، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف پاکستان کا سوچتے ہیں. تو ہم ایسے لیجسلیٹر پارلیمنٹ میں ایک بل لے کر آ رہے ہیں T20 یعنی T20 لیجسلیشن کے ذریعے ہمارے نوجوان تیار رہے کہ وہ انشاءاللہ 20 طرح اپنی گریجویشن میں اور اپنی ماسٹر ڈگری میں وہ لگائیں گے، اور اس کے عوض انشاءاللہ ان کو گرین مارکس یا 20 ایکسٹرا مارکس ان کے سلیبس میں ان کو ملیں گے. میں آخر میں اپنا کیس اس بات کے اوپر ختم کر کے جا رہی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ خطرہ ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، ہماری فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹ ہے اور ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور سیلاب ہر روز پاکستان میں آئے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اور موسم کی سختی کی وجہ سے جو لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے جاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ 2010 میں ڈیرہ غازی خان میں اور پورے پاکستان میں جو سپر فلڈ یا سیلاب آیا، اس میں ڈیرہ غازی خان میں صرف دریائے سین میں 30 لاکھ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے. اس میں سب سے زیادہ وہ خاتون جو اپنے بچوں کی حفاظت بھی کر رہی تھی اور کفالت بھی کر رہی تھی، اور اس کو اپنی بے پردگی کا بھی خیال رکھنا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں سخت پردہ سسٹم ہے. اور اس کے باوجود جو اپنے بچوں کی کفالت کرتی تھی، کھلے آسمان تلے رہتی تھی، اور جو اس کی ضروریات تھی وہ یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کسی مرد کو نہیں پتا. جب اس کی باری آتی تھی ریلیف کی، جب اس کو مدد کی باری آتی تھی، تو اس کو کہتے تھے کہ بی بی جا کے پچھلی اور آخری لائن میں کھڑی ہو جاؤ، یا اپنے گھر کے کسی مرد یا سربراہ کو بھیجو. تو پرائم منسٹر عمران خان، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا مقدمہ اور ہماری ایڈوکیسی آپ لڑیں، دنیا کو یہ کہیں کہ آپ کی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، آپ کی ایمیشنز کی وجہ سے، آپ کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہماری زندگی متاثر ہو رہی ہے اور ہمارا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے. کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن اب پاکستان میں شروع ہو چکی ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان، آپ ہمارا مقدمہ دنیا میں لڑے، ساؤتھ ایشیا کی فرسٹ کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن پالیسی لے کر آئیں، اور خواتین کو ان کے حصے کا رول اور ریلیف دیجیے. آئی ریسٹ مائی کیس. آپ کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. Thank you, Zartaj. Moving on,
we have a message from the President of the World Economic Forum, Mr. Borje Branda. He has an experience of working in Norwegian public sector as Minister of Foreign Affairs, Minister of Trade and Industry, and Minister of Environment. A very strong voice for protecting the environment. Please welcome Mr. Borje Branda. Your Excellency, Prime Minister Khan, ladies and gentlemen, it's a great honor to address this high-level event hosted by Pakistan on the occasion of World Environment Day. As the world comes together for the launch of the UN Decade for Ecosystem Restoration, we must realize that we do this not to save the planet per se, but to save ourselves. Our economy is embedded in our society, which in turn is embedded within the biosphere. To live within the planetary boundaries, we must strive towards aligning our economic and social activities with the limits of the biosphere. The World Economic Forum's New Nature Economy reports identified that more than half the world's GDP is moderately or highly dependent on nature and hence exposed to risks of nature loss. We are losing more value than we produce. If we continue our current path, by 2025, an estimated 1.8 billion people will suffer absolute water scarcity, and 2/3 will be living under water shortages. And by 2050, global crop yields are estimated to fall 10%, with some regions suffering up to a 50% reduction. As a result, world food prices are expected to rise by an estimated 30%. Business as usual is no longer an option. We must shift towards a net zero, nature positive, and socially equitable world. The time to act on it is now. The decisions we take today will bind us to a path for the coming years. And hence, adopting an action-oriented approach for the next decade is crucial for the protection, restoration, and sustainable management of our natural capital assets. Research shows that every dollar spent on key net zero and nature-positive activities, including ecosystem conservation and restoration, can generate up to $7 in the broader economy. But we need a system change that recognizes the value of natural capital and creates the right incentives for safeguarding it. The number of corporate commitments to reach net zero emissions has more than doubled over the past year. It is incredible. And over 70 governments have now pledged to restore 210 million hectares of land through the Bond Challenge, a global effort to restore the world's most degraded and deforested land. The World Economic Forum's 1T.org platform is helping to conserve, restore, and grow 1 trillion trees by 2030. Yesterday, the 1T.org Corporate Alliance launched a platform for companies to commit to forest conservation, restoration, and reforestation, act with integrity and transparency, and demonstrate leadership in support of the global restoration movement. To succeed, we must amplify the voices of youth, women, and local and indigenous communities at the front line of safeguarding nature. We must develop investment vehicles, policies, and education opportunities that meet their needs. And we must embrace and support their solutions for restoring nature through ambitious public-private partnerships. We need to better connect the grassroots with the grass tops of the world. This is why I'm thrilled that the UN Decade of Ecosystem Restoration is set to unleash a global ecopreneurship movement
for a generation restoration. With our Uplink platform, the World Economic Forum is offering youth leaders and innovators of all ages an opportunity to share their best solutions for restoring nature and connecting them with investors, experts, and communities who can help them scale up. This decade, we all must work on improving investment, education, and capacity building for entrepreneurs who are at the front line of nature protection and restoration. As countries look to build back better and design post-pandemic recovery measures, let's remember that natural capital and ecosystem services underpin human health, economic growth, and societal resilience. I really applaud Pakistan's 10 billion tree tsunami that is restoring over 1 million hectares of degraded forests. Congratulations. Through its many nature-positive initiatives, Pakistan is showing that it is possible to combine the objectives of livelihoods, resilience, and ecological health. Thank you for walking the talk. Let us work together to ensure that this decade of ecosystem restoration puts us on a path to recovery, resetting humanity's relationship with nature, so that by 2030, we have arrived at a world that is net zero, nature positive, and sustainable. Thank you, President of the World Economic Forum, Mr. Borje Brenda, for your message. Now we are privileged to have with us Inger Anderson. She is live with us. She has years and years of experience in the areas of agriculture, environmental management, biodiversity conservation, climate change, energy, water resources management, and hydro diplomacy. We also thank you, Inger, for you approaching Pakistan and giving us this great opportunity for hosting the World Environment Day 2021. Please put your hands together for the Executive Director at the UN Environment Program, Inger Anderson. Well, thank you so much, Senator Faisal Javed. And if I may thank all of the people here, and of course to Prime Minister Imran Khan, to Minister Malik Aslam Khan, and to the Ministry of Climate Change for hosting this World Environment Day, the largest global platform for outreach on the environmental challenges of our time. World Environment Day 2021 marks the launch, as we have heard, of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration, which aims to reverse the damage we have caused to nature. We must spare no effort to make this decade on ecosystem restoration a success, because we must stabilize the climate, we must protect nature, and we must stem pollution to create a world where the Sustainable Development Goals thrive. Restoring ecosystems is a remarkable solution. It slows climate change. It brings back lost biodiversity. It creates productive land for agriculture. It provides jobs, restores nature's buffers against zoonotic diseases and pandemics, and helps vulnerable communities adapt to the changing climate. But restoration alone won't solve all our problems. We must stop further ecosystem destruction. But how do we do this? By reforming agriculture, by changing how we build our cities, by decarbonizing our economies, and by moving to circular economic models. Restoration as a quick acting solution can buy us time to make these larger transformations. And that is why the Decade for Ecosystem Restoration aims to prevent, to halt, and to reverse the loss of ecosystems. Momentum is growing. We now have commitments to restore 1 billion hectares of land, about half of all that is degraded. And Pakistan is showing us the way. The Prime Minister recently planted the 1 billionth tree of the 10 billion tree tsunami. Bravo to all.
I'm also very encouraged by a new and innovative program to swap debt for commitments to achieve conservation targets. And laudable is also the decision to halt the approval of new coal power plants and to pivot to renewables. As climate change is a key driver of desertification and ecosystem degradation, such a move is great news for nature. The task now for Pakistan and for all nations is to build on this momentum and deliver on all our commitments. But how do we get there? Well, allow me to put 4 points that should be on our priority list. First, we need to get the finance flowing. To meet the climate, biodiversity, and land degradation targets, financial flows to nature-based solutions must triple by 2030 and increase fourfold by 2050. So governments must allocate funds to restoration in the COVID-19 recovery packages that parliaments across the world are passing right now. Businesses, banks, investors, and insurers must reform their operations and their financial flows to restore the natural world. A key step is to start using the inclusive wealth measure of growth. Such an approach measures natural capital alongside human and produced capital. It allows us to make investment decisions that back sustainable growth and prosperity. For example, UNEP's recent inclusive wealth analysis of Pakistan's economy showed that the afforestation efforts underway are likely to increase natural capital and inclusive wealth. Pakistan's economy is growing in the right direction. Now, my second point is that we must protect those who manage the land in law and in deed. Research shows that lands managed by local communities suffer less degradation. To empower local communities, we must recognize the right to a healthy environment and back it with the full force of the law. And here Pakistan has taken strides with green benches in its Supreme Court and all provincial high courts across the country. And my third point is that it is time to make our cities green havens. As our world urbanizes, we need to make nature a fundamental part of our cities. There's much we can do: backing urban agriculture, expanding green spaces, integrating nature's infrastructure with our built infrastructure, green our gardens and streets. This will deliver enormous benefits to city life, including natural cooling, cleaner air, food security, and healthier people and happier kids. And my fourth point is, it's equally important to restore the blue planet. We have made huge commitments on land restoration, and we salute that. But our marine and coastal ecosystems are also in trouble, and we need to see a massive increase in restoration commitments globally on marine and coastal ecosystems with backing from donors. So friends, excellencies, if we work hard in these 4 areas to get finance flows in tune with nature, to protect those who manage the land, to make our cities green, and to restore the blue planet, we will heal nature. We will slow climate change. We will feed the world. We will protect vulnerable communities. We will reduce pandemic risks. And we will, in essence, make everybody's lives better. Thank you again to Pakistan for your efforts. I encourage Pakistan now to keep delivering on your ambitious commitments. And I encourage all other nations to follow Pakistan's leadership and make this decade a roaring success. Thank you. Thank you, Inger Anderson, for being with us. आगे बढ़ते हैं, बलोचिस्तान से एक ज़बरदस्त बैंड तशरीफ़ लाया है. आपकी बड़ी मेहरबानी कादर चनाल ज़हरी साहब और आपकी जो टीम है वो आज माहौलियात का जो आलमी दिन है इसके हवाले से अपनी परफॉर्मेंस हमारे सामने पेश करेंगे. आप सबकी पुरजोर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं कादर चनाल ज़हरी और उनकी टीम from Balochistan to perform a theme song on World Environment Day 2021. Taaliyan.